بیت اللہ میں نماز پڑھنا جو ہے یہ بہت زیادہ ثواب ہے، اس کا تو 27 لاکھ اجر ہے، باقی تو 1 لاکھ ہے۔ شیطانی وسوسے سے بچنے کے لیے حضرت عمر کا نام سینے پہ لکھنا یہ بھی نہ کسی حدیث میں ہے نہ حضرت عمر کے قول میں ہے۔ بعض بزرگوں کا تجربہ ہے کہ چونکہ شیطان کے حضرت عمر کے نام سے بھاگتا ہے تو اس طرح وہ بھاگ جائے گا، یعنی ایک ان کا تجربہ ہے، ورنہ نہ کوئی حکم ہے نہ حدیث ہے نہ فرمان الہی ہے۔ اس لیے ہر بات کو اچھی طرح سے سمجھا کریں کہ ایک دفعہ حضرت تھانوی کی خدمت میں ایک آدمی آیا، وہ بھی عالم تھے ماشاءاللہ، تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی صحبت اختیار کرو اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر سیکھو، تو برکت تو ذکر میں ہوتی ہے نہ کہ بزرگوں سے ہوتی ہے، تو آپ پھر یہ پابندی کیوں لگاتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا میرا بھائی اگر تلوار ہو اور دھار بھی تیز ہو وہ خود بخود کاٹتی ہے یا اس کو پکڑ کے تلوار کو کوئی استعمال کرے گا؟ تو جب تک پکڑ کے کوئی تلوار کو استعمال نہ کرے وہ بیکار ہے۔ اس لیے جب تک تمہیں اللہ والوں کی صحبت نہ ہوگی تمہیں وہ ذکر کے مراتب حاصل نہیں ہوں۔ ماں باپ کے پاؤں چھونا کوئی منع نہیں ہے، لیکن یہ جھک کے چھونا جو ہے یہ ناجائز ہے۔ میاں بیوی ایک مصلی پر کٹھے کھڑے ہو کے نفل پڑھ سکتے ہیں، ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ جس مکان میں انسان کی تصویر ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، اس لیے تصویر کو الٹا کریں پھر نماز پڑھیں، یا نماز میں اس پر نظر پڑ جائے تو نماز میں خام خواہ بلا وجہ کا وسوسہ آتا ہے۔ عشاء کی نماز کی جو 4 سنتیں ہیں پہلے وہ غیر موقعہ ہیں، پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو ضروری نہیں۔ لیکوریا کا جن کو بھی مسئلہ ہے میں نے کئی دفعہ سمجھایا، اللہ عالم سمجھ کیوں نہیں آ رہی بات، اس کے لیے یہ ہے کہ مثلاً اس نے مغرب کے لیے وضو کیا ہے، اب عشاء تک یہی وضو کافی ہے، 1 طواف کرے، 2 کرے، 3 کرے، پھر عشاء کے لیے دوبارہ وضو کرے، تو ایک وضو سے اگلی نماز تک آپ طواف بھی کر سکتی ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن حفاظت کے ساتھ کہ کوئی پانی گندا جو ہے وہ مسجد میں نہ گرے، اس لیے پیمپر وغیرہ استعمال کریں۔ 40 احادیث جو یاد کرے گا انشاءاللہ قیامت میں اللہ اس کو علماء کی صف میں رکھیں گے۔ شوگر کی تکلیف ہے، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، ہر مریض کو شفا عطا فرمائے۔ مرگی کا کوئی علاج نہیں ہے، البتہ وہ آیت جو میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اس پر عمل کریں۔ مالدار آدمی ہے، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کی اولاد کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ہمیں آپ کی جائیداد نہیں چاہیے، تو پھر جو آپ نہیں لیں گے وہ بھی اس غلط کاموں میں خرچ کرے گا، آپ اپنی جائیداد کیوں نہ لیں؟ سنتوں کو 2 کر کے پڑھیں تو جائز ہیں اور 4 کر کے پڑھیں تو جائز ہیں۔ بہرحال عورتیں نہ مردوں کے آگے ہوں نہ مردوں کے برابر ہوں نماز میں، جب دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ عورت کو زمین کے ساتھ لگ کے سجدہ کرنا چاہیے، یہی حدیث ہے مسند امام احمد میں۔ آدمی بلیوں کا کاروبار کرتا ہے، بہرحال ایسی چیزوں کا کام نہ کریں، ورنہ تو بہرحال ہر چیز بیچنا جائز ہے۔ ہماری تعلیم بہت اچھی ہے الحمدللہ، لیکن نوکری نہیں مل رہی۔ 2 رکعت نماز روزانہ پڑھ کے دعا کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ والد کی قبر کو پختہ کرنا ناجائز ہے، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ قبروں کو پختہ نہ کرو، اور اللہ کے نبی پاک رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا تھا کہ تم جاؤ اور جو تصویریں ہیں بت ہیں مٹا دو، بلا قبرا مشرفا الا سویتہ، اور اگر قبر کوئی اونچی ہے تو اس کو بھی برابر کرو۔ داڑھی جو ہے کوشش یہی ہو کہ ہر طرف سے ایک بالشت ہو، ورنہ اگر سیدھی بھی ایک بالشت ہو تب بھی انشاءاللہ جائز ہے۔ آج کل گھروں میں اٹیچ باتھ بنے ہوئے ہیں، اس میں وضو کرتے ہوئے جو وضو کی دعا ہے پڑھ سکتے ہیں کہ وہ پاک ہوتی ہے جگہ، وہ فلش ہے، وہ کھینچ دیتے ہیں، پانی گندا چلا جاتا ہے۔
کسی کو نظر بد لگ جائے تو سورۃ والقلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کرتے رہیں۔ سالگرہ منانا بھی ناجائز ہے اور کھانا بھی ناجائز ہے۔ میرے شوہر کو کمر پہ تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ کوئی کہتا ہے کہ آپ کے بچوں پر کچھ کر دیا گیا، یہ وہم ہوتا ہے۔ بہرحال گھر میں سارے بندے بیٹھ کے سورۃ البقرہ پڑھ کے بڑے پانی کے ڈول پہ دم کر لو، وہی پانی پلایا کرو سب کو۔ بچے حفظ کر رہے ہیں لیکن ذہن کام نہیں کر رہا، تو یا قوی یا متین پڑھ کے دعا کیا کریں۔ فجر سے پہلے 2 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں، ظہر سے پہلے 4 مؤکدہ ہیں، بعد میں 2 مؤکدہ ہیں۔ عصر اور عشاء کی پہلی جو سنتیں ہیں وہ اگر نہ پڑھی جائے تو گناہ نہیں ہے۔ ایک عورت درس دے رہی تھی، اس نے کہا کہ اللہ کے قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا۔ بہرحال فتویٰ اسی پہ ہے کہ ثواب پہنچتا ہے، صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ انکار کرتے ہیں، باقی سب آدمی ثواب پہنچنے کے قائل ہیں۔ کیونکہ اگر میت کو فائدہ نہ ہو تو پھر جنازے میں دعا مانگنے کا بھی کیا فائدہ ہے؟ ایک دفعہ کوئی چیز اللہ کے لیے قربان کر کے جنت میں طلب کرنا، بالکل جنت میں جو بھی مانگو گے ملے گا۔ نفلی عمرے سے نفلی طواف زیادہ بہتر ہے۔ میں نے عمرہ کیا لیکن پورے سر کا حلق نہیں کیا، 1/4 کیا، تب بھی ٹھیک ہو گیا۔ عمرہ یا حج کی قبول ہونے کی علامتیں یہ ہیں کہ اس کے بعد تمہارے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں، تمہاری سیرت صورت عمل سنت کے مطابق ہو جائے تو سمجھو کہ قبول ہے۔ امام کی قرات کرنے سے پہلے مل جائے ہاں انشاءاللہ، تب بھی تکبیر اولیٰ کا ثواب ملتا ہے۔ حرم میں صبح پہلی اذان کے بعد، بالکل پہلی اذان کے بعد آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی اذان کے بعد صرف 2 سنتیں پڑھیں، پھر فجر کی نماز پڑھیں۔ بہرحال حنفی مسلک یہی ہے کہ آخری جو رکعتیں ہیں مثلاً 4 عشاء کی، پہلے میں فاتحہ اور سورت امام پڑھے گا، آخر میں فاتحہ پڑھے گا۔ بہرحال میرے بیٹے کی منگنی ہوئی تھی بچپن میں، اب وہ بڑا ہو گیا، ڈاکٹر بھی بن گیا، وہ کسی ڈاکٹر سے شادی کرنا چاہتا ہے لیکن گھر والے ناراض ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، ٹھیک ہے، زندگی اس نے گزارنی ہے، آپ نے تو نہیں گزارنی۔ کہتے جی حج جو یا عمرہ میں طواف میں بھی 7 چکر ہوتے ہیں، صفا مروا بھی 7 چکر ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل حکمت تو اللہ جانتے ہیں، لیکن اس میں حکمت ضرور ہے کہ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، اور طواف کے چکر بھی 7 ہیں، صفا کے چکر بھی 7 ہیں، اور ہر انسان 7 اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ تو جب ان پہ عمل کرے گا تو اللہ جہنم سے بچائیں گے۔ امام کے بعد تکبیر و مکبر ہے، احتیاط ہے کہ اگر امام کا سپیکر فیل ہو جائے تو لوگوں کی نمازیں برباد نہ ہوں۔ عورتوں کو عمرے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں، کرنا چاہیں کر لیں۔ رکن یمانی کا استعلام بھی ضروری ہے۔ بہرحال کپڑے کے اوپر اگر انسان اپنے زیر ناف خارش کرتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ سر کے بال کٹوانے سے پہلے ایک ساتھی کے بال کاٹے، بہرحال ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ زندہ والدین کے لیے بھی آپ عمرہ طواف کر سکتے ہیں۔ میری والدہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ حجر اسود پر اگر بھیڑ ہو تو بوسے کا طریقہ کیا ہے؟ دور سے اشارہ کریں، وہی ثواب ہے۔ میری لڑکی مبشرہ بیمار ہے، بول نہیں سکتی، تو
تو بہرحال اس کے لیے جو آیت ہے اللہ کے قرآن میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ پڑھ پڑھ کے دم کر کے پلاؤ۔ ذہن کو تیز کرنے کے لیے اللہ کے نام یا قوی یا متین یہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ بہرحال بغلوں کے اور زیر ناف بال جو ہیں 40 دن سے زیادہ نہ گزرے، اس سے پہلے آدمی صفائی کرے۔ اگر عورت حیض سے فارغ ہوئی اور جنابت بھی تھی تو دونوں ایک ہی غسل میں ہیں، دونوں غسل ہو جائیں گے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے؟ اعمال صالح ہیں تو اللہ راضی ہے، اگر اعمال شیطانی ہیں تو اللہ ناراض ہے۔ ہر عمرے کے لیے احرام دھونا ضروری نہیں ہے۔ امام صاحب کے پیچھے جو الفاظ ہیں وہ بالکل نہ دہرائیں، بلکہ اپنے دل کے اندر اس کا غور کریں۔ امام کی پیروی یہ ہے کہ جب وہ رکوع کرے رکوع کرو، سجدہ کرے سجدہ کرو، جب وہ پڑھے تو چپ رہو۔ اگر کسی آدمی کا شوگر کی وجہ سے طواف میں پیشاب کا قطرہ گرا، اس کو صاف کریں، وضو کر کے دوبارہ طواف کریں۔ مدینہ پاک میں حیض آ گیا، میقات سے عمرے کا احرام نہیں باندھا، بہرحال عمرے کا احرام نہیں باندھا تو ٹھیک ہے، نہ صحیح، کوئی بات نہیں، لیکن مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتی ہیں۔ صفا کے دوران میں ان الصفا پڑھنا، ہاں حضور نے پڑھا ہے، ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ استلام کے وقت جو ہے اللہ اکبر کہنا طواف میں تو ہے، صفا میں نہیں ہے۔ ناخن کاٹنے سے وضو نہیں جاتا۔